کیا چیز اس میں ٹپ میں آئی؟ اس میں 3 چیزیں خاص طور پہ سامنے آئی۔ پہلی چیز کہ مریم کا دماد آپ کو مریم کا پتہ ہے نا، اس کی جو خاص کوالٹی ہے، اس کی ایک کوالٹی کیا سب سے زیادہ؟ سچ نہیں بولا جاتا اس سے۔ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی بیچاری کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے دماد کے لیے، یہ ذرا غور سے سنیں کرک، اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی۔ آدھی آ گئی ہے اور آدھی سفارش کر رہی ہے کہ وہ آدھی مشین بھی میرے دماد کے پاس لے آؤ، کیونکہ اس کے پاس بھی لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی بیچارے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک کہ ناجائز کام کر رہی ہے، آتے ساتھ ہی اقتدار کے ذریعے ذات کو فائدہ کروانا، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ نوجوانوں، جب بھی کوئی بھی اقتدار میں بیٹھ کے اپنے ذات کو فائدہ کرواتا ہے، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ آپ اقتدار میں آ کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں کروا سکتے، آپ عوام کا فائدہ کرواتے ہیں، اپنا نہیں کرواتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دماد کا فائدہ کروانے کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کہ ہم نے ہندوستان سے تجارت بند کیوں کی تھی؟ میری حکومت نے کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے خلاف جاتے ہوئے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا، سٹیٹہڈ، 5 اگست 2019 کو انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، ریفرینڈم یا پلیبسائٹ کے ذریعے، یہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ تو 2019 5 اگست کو ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی اور ان کا سٹیٹہڈ لے لیا۔ تب ہم نے تجارت بند کی، اس لیے ہم نے بند کی۔ اب یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، اب یہ آ کے کوشش کر رہی ہے وہ تجارت کھولنے کی، اور ابھی کھلی نہیں ہے، لیکن مریم کا دماد غیر قانونی طور پہ مشین ہندوستان سے لے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ جاؤ، میرے پاکستانیوں سمجھ جاؤ کہ ان کے لیے ان کا خدا صرف پیسہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ان کے لیے پیسہ خدا ہے۔